سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور حضور تاج الشریعہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، یعنی رسول تمہیں جو عطا کرے وہ لے لو۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا ثبوت ملتا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ کرام سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی یہ بات کو مانتے ہوئے آئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے پناہ اختیار کا مالک بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ احادیث کریمہ میں بھی اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا ثبوت ملتا ہے، مگر دور حاضر میں کچھ ایسے نااہل انسان پیدا ہو گئے ہیں، کچھ ایسے ناعقل انسان پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ اللہ کے نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان، اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ لکھا ہے، اللہ کے جتنے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب کے سب بے بس اللہ کے محتاج بندے ہیں۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ حضرات محترم، جواب آپ کو دینا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ تقویۃ الایمان کو مانیں گے یا اللہ کے کلام کو مانیں گے، آپ تقویۃ الایمان کو مانیں گے یا احادیث کریمہ کو مانیں گے، آپ تقویۃ الایمان کو مانیں گے یا اقوال صحابہ کو مانیں گے، آپ تقویۃ الایمان کو مانیں گے یا عقیدہ بزرگان دین کو مانیں گے، تو آپ کا فیصلہ یہی ہوگا، آپ کا جواب یہی ہوگا۔ یہ کتاب تقویۃ الایمان نہیں بلکہ یہ کتاب تفویض الایمان ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی کتاب ہے، اور ایسا لکھنے والا، ایسا کہنے والا ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا، ہرگز ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا وہی ہوگا، صاحب ایمان وہی ہوگا، مسلمان وہی ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے پناہ اختیار کا مالک بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ یہی عقیدہ صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ خلفائے راشدین کا ہے، یہی عقیدہ تابعین کا ہے، یہی عقیدہ تبع تابعین کا ہے، یہی عقیدہ غوث و خواجہ کا ہے، یہی عقیدہ قطب و ابدال کا ہے، یہی عقیدہ بزرگان دین کا ہے۔ اس لیے سرکار اعلی حضرت بریلی کے سرزمین سے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ حضرات، اللہ نے اپنے نبی کو بے پناہ اختیار کا مالک بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے اختیار سے انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہو سکتا ہے، وہ نمازی ہو سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو سکتا
سکتا ہے، وہ حاجی ہو سکتا ہے، وہ نیک بندہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ کے نبی کے اختیار کا انکار کیا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات ایک حدیث سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مشکات شریف جلد ثانی باب فی المعجزات فصل ثانی حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 541 سطر نمبر 6 7 8 9 10 عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم في سفر فأقبل إعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه سلمة فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشاط الموادي فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يديه فاشهدها ثلاثا فشهد ثلاثا انه كما قال ثم رجعت الى منبتها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے نبی کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ ایک اعرابی جب اللہ کے نبی کے قریب پہنچا، اللہ کے نبی کے نزدیک پہنچا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے اعرابی کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس اعرابی نے کہا آپ کی ان باتوں پر آپ کی ان باتوں پر آپ اور آپ کے صحابہ کے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ حضرات جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی درخت نہیں سن سکتا، کوئی درخت بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ جب درخت کو اللہ کے نبی کا حکم ملا، اللہ کے نبی کا اشارہ ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی، اس درخت کو سمجھنے کی طاقت عطا فرما دی، اس درخت کو چلنے کی طاقت عطا فرما دی، اور وہ درخت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور آپ کی باتوں پر شہادت دیتے ہوئے درخت نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے پہلوان کا نام سنا ہوگا، آپ نے بڑے بڑے پہلوان کو دیکھا ہوگا، مگر آپ نے کبھی ایسے پہلوان کو نہیں دیکھا ہوگا جو انگلی کے اشارے سے درخت کو اپنے قریب بلا لے۔ حضرات قربان جائیے عظمت نبی پر، قربان جائیے شان مصطفیٰ پر۔ اللہ کے نبی نے درخت کو اشارہ کیا، درخت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضرات جس نبی کے حکم میں اتنا پاور ہو، جس نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کے اشارے میں اتنی قوت ہو، اس نبی کی ذات میں کتنا پاور ہوگا، اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کے ذات میں کتنی قوت ہوگی۔ جو درخت اللہ کے نبی کے حکم سے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور آپ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا ورد کرنے لگے تو مجھ کو یہ بتائیے یہ اللہ کے نبی کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے انہیں منظور ہے بڑھانا تیرا۔ حضرات پہلے کے انسان ایسے تھے جو اللہ کے نبی کے اختیار کو دیکھ کر کے ایمان لاتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان ایسا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی کے اختیار کا انکار کرتا ہے۔ حضرات وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، انسان ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات آئیے میں آپ کو آپ کے ذہن کو اور قریب کرتا چلوں۔ حضرت علامہ رومی
अली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र में जा रहे थे। सहाबा किराम की जमात मौजूद थी, हज़रत अली भी मौजूद थे। हज़रत अली अल्लाह के नबी की बारगाह में जा करके अर्ज़ करते हैं, हुजूर पानी ख़त्म हो गया है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, आप पानी का इंतज़ाम फरमा दे। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली से इरशाद फरमाया, ऐ अली, पहाड़ के दूसरे जानिब एक हबशी गुलाम ऊंट पर सवार होकर मशकीज़े में पानी लेकर के जा रहा है। हजरात, जो इंसान अल्लाह के नबी के बारे में ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को गैब की खबर नहीं है, गैब का इल्म नहीं है, उसके मुंह पे तमाचा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, पहाड़ के दूसरे जानिब एक हबशी गुलाम मशकीज़े में पानी लेकर के जा रहा है। हजरात मुहतरम, जब इसी मंजर को आला हज़रत मुलाहिज़ा फरमाते हैं तो कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात मुहतरम, हजरत अली जाते हैं, जाने के बाद देखते क्या है कि वाकई में एक हबशी गुलाम ऊंट पे सवार होकर के मशकीज़े में पानी लेकर के जा रहा है। हज़रत अली उस हबशी गुलाम को कहते हैं कि चलो, तुझे अल्लाह के नबी ने बुलाया है, अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, मेरे आका ने तुम्हें बुलाया है। वो हबशी गुलाम आता है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबशी गुलाम, हम लोगों का पानी ख़त्म हो गया है, तुम ऐसा करो कि तुम अपने मशकीज़े का मुंह खोलो, ये तमाम लोग उससे पानी भर लेंगे, लेकिन यकीन जानो कि तुम्हारा पानी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारा पानी कम नहीं होगा। वो हबशी गुलाम को ताज्जुब होता है, वो हैरत में पड़ जाता है कि इतने लोग पानी लेंगे लेकिन पानी ख़त्म नहीं होगा, पानी कम नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है। तमाम सहाबिये किराम बर्तन में पानी भरना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के नबी उस मशकीज़े पर अपना दस्ते मुबारक रख देते हैं। तमाम सहाबे रसूल मशकीज़े से पानी ले लेते हैं। जब हबशी गुलाम देखता है कि तमाम लोगों ने अपने अपने बर्तन में पानी भर लिया है, लेकिन मेरा पानी जितना पहले था अब भी उतना ही मौजूद है। जब वो हबशी गुलाम अल्लाह के नबी के इस मोजज़े को देखता है, इस इख्तियार को देखता है, तो अल्लाह के नबी के कदमों में गिर जाता है और अर्ज करता है, हुजूर आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं इस्लाम फैलाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। वह हबशी गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझको भी कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए, मुझको भी कलमा पढ़ा करके अपना गुलाम बना लीजिए। हजरात मुहतरम, वो हबशी गुलाम कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है, कलमा पढ़ के साहिबे ईमान हो जाता है। हजरात, पहले के वो लोग थे जो अल्लाह के नबी के इख्तियार को देख करके इस्लाम में दाखिल होते थे, कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे, साहिबे ईमान होते थे। लेकिन आज के मुसलमान कैसे हैं, आज का मुसलमान कैसा है, आज का मोमिन कैसा है, आज का साहिबे ईमान कैसा है, जो अल्लाह के नबी के इख्तियार का इनकार करता हुआ नजर आता है। हजरात, अल्लाह ने अपने नबी को बेपनाह इख्तियार का मालिक बना करके इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह के नबी अगर पैर को इशारा कर दे तो अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। अगर अल्लाह के नबी चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ों में बढ़ जाए। अगर अल्लाह के नबी डूबे हुए सूरज को इशारा कर दे, अपना हुक्म दे, तो वो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वापस चला आए। ये अल्लाह के नबी का इख्तियार है। वो हबशी गुलाम पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, इस्लाम में दाखिल हो गया, साहिब ईमान हो गया। अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ हबशी गुलाम, बता तेरी तमन्ना क्या है, तेरी आरज़ू क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तुझको क्या चाहिए। वह हबशी गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे सोने चांदी की तमन्ना नहीं है, मुझे मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं है, मुझे दुनिया की आरज़ू नहीं है। मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मैं काला हूं, मुझको गोरा बना दीजिए, मैं बदसूरत हूं, मुझको खूबसूरत बना
دیجئے، میں حبشی ہوں، مجھ کو خوبصورت بنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس حبشی غلام کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا، دنیا بدل گئی، انقلاب آ گیا۔ وہ پہلے بدصورت تھا، اب خوبصورت ہو گیا، وہ سیاہ تھا، اب سفید ہو گیا، وہ کالا تھا، اب گورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے حبشی غلام اور کیا چاہیے؟ وہ حبشی کہتا ہے، حضور میں جس کا غلام ہوں، میں جس کا نوکر ہوں، آپ اس کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ حبشی غلام وہاں سے چلا آیا، اپنے مالک کے پاس پہنچا، اس کے مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، اس کے مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مالک کہتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تجھے نہیں جانتا۔ وہ نوکر کہتا ہے، غلام کہتا ہے، اگر آپ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، اگر آپ مجھے نہیں جان رہے ہیں تو اپنے اونٹ کو پہچان لیجئے، اپنے مشکیزے کو پہچان لیجئے۔ جب مالک دیکھتا ہے اپنے اونٹ کو، اپنے مشکیزے کو، تو پوچھتا ہے، اے حبشی غلام بتا تجھ میں یہ انقلاب کیسے آ گیا، تجھ میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو جب یہاں سے گیا تھا تو کالا تھا، تو جب یہاں سے گیا تھا تو بدصورت تھا، تو جب یہاں سے گیا تھا تو حبشی تھا، اب لوٹا ہے تو خوبصورت ہو کر لوٹا ہے، اب تو لوٹا ہے تو گورا ہو کر کے لوٹا ہے، تیرا چہرہ چمک رہا ہے۔ وہ حبشی غلام کہتا ہے، جب میں یہاں سے گیا تھا تو آپ کا غلام تھا، جب میں لوٹا ہوں تو مدینے کے تاجدار کا غلام بن کر لوٹا ہوں۔ وہ مالک کہتا ہے، مجھے بھی اس بارگاہ میں لے چل، مجھے بھی ان کے قدموں میں لے چل، میں بھی ان کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، وہ مالک اور غلام دونوں آپ چلے ہیں، نوکر پیچھے پیچھے، غلام نوکر پیچھے پیچھے، مالک آگے آگے۔ مالک کہتا ہے کہ تو میرے آگے چل، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ ہم جیسوں کا امام ہو جاتا ہے۔ اب نوکر آگے آگے، مالک پیچھے پیچھے۔ جو ہی اللہ کے نبی کے قریب پہنچتے ہیں، جو ہی اس مالک کی نظر اللہ کے نبی کے چہرے انور پر پڑتی ہے، چہرے نبوت پہ پڑتی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے، اسی لیے سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔